سورہ ہے، رحمتوں والا سورہ ہے، بڑا ریکمینڈڈ سورہ ہے، تاکید ہے اس سورے کی کہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، جس میں اس نے فیورز کیے، مدد کی، احسان کیا۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر پوری زندگی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر شکر ادا کریں تو اس کے احسانات کم نہ، لیکن اس سورے میں اللہ نے 30-35 دفعہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو۔ اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے بات کرنے کا۔ قرآن میں 114 سورے، کسی سورے میں اللہ نے احسانات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ہم ہیں جو کچھ کر کے فوراً بول دیتے، ذرا سا کوئی کسی کی مدد کی پوری مارکیٹ میں بولیں گے جا کے کہ میں نے کیا، اس سے بہتر ہے کرو ہی مت۔ تھوڑا بھی نیکی کریں گے تو فوراً عام کریں گے کہ مارکیٹ میں میرا نام ہے۔ نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، معصوم سے مانگو، کر کے بھول جاؤ۔ معصوم امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو، گناہ کر کے یاد رکھو گے تو معافی مانگو گے، نیکی کر کے یاد رکھو گے تو غرور آئے گا، اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے، یہ امید رکھیں گے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تعریف دنیا والے جو کرتے ہیں نا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کا ذکر کرو، وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی بہترین ایک تسبیح کیا ہے معلوم؟ اللہ کا ذکر کرنے کی روزانہ 18 مرتبہ تسبیحات 40 پڑھو، 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم سٹریس کی بیماری سے بچ جاتے۔ سٹریس جو پوری بیماریوں کی جڑ ہے، سکون ہی ختم ہو جائے۔ جو سکون جس کو ختم ہو جائے نا، سکون لانا چاہتے تو اس کا ذکر کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہا ہے۔ دعائے کمیل میں امام علی بولتے ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے۔ دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ تسبیحات 40 کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 18 ٹائمز، 18 مرتبہ رات میں پڑھو، 18 مرتبہ صبح پڑھو۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر رات میں پڑھ کے سو جاؤ تو رات بھر تمہارے بدلے میں فرشتے تسبیح کرتے۔ آپ سوچو آپ کے اکاؤنٹ کتنا بڑھ جائے گا۔ نہیں اس لیے کہ مجھے پتا چلا کہ مظفر پور کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پورے بزنس کمیونٹی ہے، دھندے والے ہیں نا۔ دھندے والے کو کیا چاہیے؟ پروفٹ چاہیے، کتنا منافع ہوتا ہے۔ آج منافع دیکھے جاؤں گا، اکاؤنٹ آپ کا ملینر بنا کے جاؤں گا۔ پروفٹ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں دھندا نہیں چلتا۔ اللہ سے بزنس مت کرو، اللہ سے مانگو، مانگنے میں کمال ہے، مانگنے میں بندگی ہے۔ دنیا والوں سے مت مانگو، دنیا والوں سے مانگو گے تو عزت جائے گی، اس سے مانگو گی عزت ملے گی۔ سگا بھائی، ریئل اون بردر، ریئل اون بردر، سگا بھائی تمہارا کتنے دن مانگو گے تم؟ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، کتنے دن مانگ سکتے؟ اپنے ریئل اون بردر سے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، اس کے بعد بولے گا یار تم نے تو پریکٹس بنا لی، عادت بنا لی تم نے۔ پیسے والوں سے، اس لیے کہ پیسے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسے کا رنگ ہے، پیسے کا لہجہ ہے۔ وہ اگر ڈالر میں ملینر ہو یا پاؤنڈ میں ہو یا انڈین روپی میں ہو یا یورو میں ہو، پیسہ آ جاتا تو پھر وہ زمین پہ نہیں چلتا، ہوا میں چل رہے۔ زیادہ نہیں مانگ سکتے پیسے والوں سے۔ آپ رات کے 12 بجے کسی مالدار آدمی کو، بھائی کو، سگا بھائی ہے، فون کر سکتے کہ بھائی آئی مین پرابلم میں میری مدد کرو۔ وہ بولے گا تم نے کیا کیسے فون؟ میرے آرام کا وقت تھا۔ اب آج کل تو بغیر نمبر دیکھے اٹھاتے بھی نہیں، جاننا پہچانا نمبر ہے تو ہی اٹھاتے، اتنی فیسلٹی ہو گئی ہے۔ پیسے والے کو آپ فون کر سکتے آدھی رات کو، بھائی ہے تمہارا۔ دوستو یہ فرق ہے بندے میں اور اس میں۔ وہ کہتا رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا۔ وہ بولتا کہ تم مانگتے رہو، 24 گھنٹے مانگو میں عطا کروں گا۔ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، کتنا کریم۔ وہی اللہ جو سورہ، اتنا مشہور سورہ رحمان جس میں احسانات کا ذکر ہے، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا، ہمارے کانشس کو ہلا رہا۔ اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ ہم آنے والے ہیں، 9 months before سب کو معلوم ہو جاتا کہ انکل آنے والے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، ایک خوش ہو رہے کہ آنے والے ہیں۔ یہ جانے کا اللہ نے اتنا سیکریٹ کیوں رکھا؟ جانے کا کیوں نہیں بتاتا؟ آنے کا تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا۔ جانے کا اللہ موت کو اتنا سیکریٹ کیوں رکھا؟ اتنا چھپا کے کیوں رکھا؟ اتنا پوشیدہ کیوں رکھا کہ ایک لمحہ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تم آج جانے والے ہو؟ اللہ سے آپ پوچھیں، مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ سے کہیں کہ ٹھیک ہے اب تک نہیں بتایا، اب آپ کی امت کو بتا دے کہ جانے والے کب ہیں، ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہم دنیا میں آئے تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ میں 60 سال رہوں گا، میں 70 رہوں گا، میں 80 رہوں گا، میں 90 برس رہوں گا۔ لیکن یہ چھپایا کیوں اللہ نے؟ موت کو کیوں چھپایا؟ سارا مسلمان اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ آپ پلیز اللہ سے بات کریں۔ اللہ کا رسول مسکرا کے ایک جملے کا جواب دیتا، غور سے سننا۔ مسلمان پوچھ رہے کہ آنے کا پتا ہوتا، جانے کا کیوں نہیں پتا ہوتا؟ موت کو سیکھے
ایکسیڈنٹ کیوں رکھا, موت کیوں نہیں معلوم ہوتی کہ کب آنے والی, اس کو بولے کہ بتا دے. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ آپ سمجھے کیوں رحمت ہے؟ نہیں معلوم ہے, آج کسی کو نہیں معلوم ہے. کسی شہر کا گورا ہو کالا ہو, اردو بولنے والا, انگریزی, کوئی زبان بولنے والا, دنیا کا کسی شہر کا, کسی کو نہیں معلوم ہے جانا کب ہے. تو دیکھیں جانا کب ہے نہیں معلوم, لیکن اس کے بعد یہ غرور ہے, اس کے بعد یہ تکبر ہے. اگر معلوم ہو جائے تو غرور بندہ فرعون بن جائے. آج کچھ نہیں معلوم ہے ہم کو, وی ڈونٹ نو کہ کب جانے والے. میں آج صبح اٹھا, مجھے نہیں معلوم کہ شام تک رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اسی لیے کہا کہ جب صبح اٹھو تو اس کا شکر ادا کرو کہ پروردگار صحت کے ساتھ اٹھا دیا, دن تیری اطاعت میں گزر جائے. ہم بولتے اٹھ کے, ہم نہیں بولتے. یہ کوشش کرو کہ صبح اٹھو تو اس کا شکر, رات میں سو تو شکر کے ساتھ سو کہ پروردگار رات میں سو رہا, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا صحت کے ساتھ یا نہیں اٹھوں, تو مجھے صحت کے ساتھ اٹھا. لیکن ہم اتنی غفلت میں ہیں, اتنے اگنورنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز اپنے ذہنوں سے غفلت کے نشے کو ختم کرو. یو نو واٹ از غفلت؟ اگنورنس, اس کو انگلش میں بولتے ہیں. غفلت کیا ہے؟ میں بڑا نیک, میں بڑا عبادت گزار, میں بڑے مسجد امام بارگاہ یتیم خانے بنانے والا, میں رات رات بھر تسبیح پڑھنے والا. یہ جو غفلت ہے نا اپنی عبادت پہ, یہ غفلت صرف عبادتوں میں بھی نہیں ہوتی, اپنے گھر پہ بھی ہوتی. میرا بڑا گھر, میں اتنی عبادت کرنے والا. امام علی سے آ کے پوچھے کہ مولا یہ بتاؤ یہ غفلت ہے کیا؟ غور سے سنو. مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. غفلت کا نشہ شراب کے, شراب حرام ہے, ایک خطرہ شراب پینا بھی حرام ہے. حرام اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہوتی. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ غور سے سنیں, کمپلیٹ میسج ہے میری اس مجلس کا. تو امام کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ. راوی گھبرا گیا, لوگ گھبرا گئے, کہتے ہیں مولا کیسے غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ شراب جب کوئی پیتا ہے حرام ہے, بار بار بول رہا حرام ہے. شراب کوئی پیتا ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد وہ نارمل ہو جاتا. امام علی کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ ٹوٹ جاتا, وہ نارمل ہو جاتا. کہا کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. اس وقت وہ آنکھوں کے سامنے جب پردہ ہٹتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے. مولا پھر یا میرا مولا کہتا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا کہ واٹ آئی ہیو ڈن, یہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. اس وقت وہ بھیک مانگتا ہے انسان فرشتوں سے کہ پروردگار تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑی مہلت دے دے. تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے 60 70 80 برس کی زندگی دی, تو نے غفلت میں گزار دی, اب بھیک مانگ رہا. اب یہاں پہ امام علی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی اس بات کو مکمل کرنے کے لیے. مولا علی کی دور خلافت, غور سے سننا, غور سے سننا, امام کا جواب دیکھیں. آج یہ ہم سب کے لیے میسج, ہم سب کے لیے پیغام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے اس لیے میں یہ باتیں بتا رہا. امام علی کا دور خلافت, اس دور خلافت میں ایک مومن کا انتقال ہوا. پلیز غور سے سنو. مومن کا انتقال ہوا, اس کی تدفین میں کئی لوگ پہنچے, کئی 100 لوگ پہنچے. مولا علی بھی پہنچے. بہت ثواب ہے کسی کی میت میں شریک ہونا, بے انتہا ثواب ہے. پہنچے, غسل جمع نماز ہوئی, اس کو سپرد خاک کیا گیا, لحد میں لٹایا گیا. لحد میں لٹا کے اس کی لحد بند ہوئی. جیسے ہی لحد بند ہوئی لوگوں نے فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھ گئی, اتنے مجمع میں ایک آدمی امام کے پاس آیا, میرے مولا کے پاس آیا. غور سے سنو. مولا علی کے پاس آ کے کہنے لگا یا علی, اگر اب یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ اپنی زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. اگر اللہ اس کو اب زندہ کر دے اور اس کو باہر بھیج دے دنیا میں تو یہ ایسے رہے گا جیسا آپ چاہتے, کوئی گناہ نہیں کرے گا. اب پورا مجمع امام علی کی طرف دیکھا کہ دیکھو علی جواب کیا دیتے. علی نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا مولا اس نے نیچے آدھے گھنٹے کا اس کو ایکسپیرینس ہو گیا, آدھا گھنٹہ اس نے لحد میں گزارا. آدھا گھنٹہ مثال دے رہا اس نے کہ آدھا گھنٹہ اس نے لحد میں گزارا. لحد کے اندر کے اندھیرے کو دیکھا, وحشت کو دیکھا, تاریکی کو دیکھا, گرمی کو دیکھا, زمین کے کیڑوں کو دیکھا. اب یہ ویسے ہی رہے گا جیسا آپ چاہتے, جیسے اللہ چاہتا. کوئی گناہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دوستو جب اس نے ایکسپلین کیا, پورا مجمع امام علی کی طرف پلٹا کہ دیکھو اب علی جواب کیا دیتا. یہ کمال امامت تھی. علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا, اس بندے کے پیٹھ پہ ایسا مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. امام علی بولتے کہ تم یہ بات تم کیوں, جب کسی کی میت میں غور سے یوتھ بیٹھا ہوا, جوان بیٹھے ہوئے, جوانوں کو بول رہا, یہ مت سمجھو کہ یو آر ٹو ینگ.
یہ مت سمجھو کہ میں بہت ینگ ہوں. اللہ تم کو سلامت رکھے. موت کے لیے جوانی اور ضعیفی نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد کیا یہ بولنے کا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ باہر آئے گا تو آپ جیسا چاہتے ویسے زندگی گزارے گا. علی نے جواب کیا دیا؟ علی نے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیوں؟ امام علی کہتے کہ جب کسی کی میت میں جاؤ, کسی کی تدفین میں جاؤ, کسی کو جنازے کے اندر دیکھو, کسی کو پھر بول رہا جنازے کے اندر دیکھو, تو تم یہ سمجھو کہ اللہ نے تم کو مہلت دی, تم تھے اندر, مہلت دے دی اللہ نے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پورا اعظم گڑھ مرے گا میں زندہ رہوں گا. نہیں, ہماری فکر کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے؟ پورا شہر مرے گا میں زندہ رہوں. سب سے پہلی چیز, اگر ریئلی علی والے یا حسین والے بننا چاہتے, اپنے آپ کو آزادار حسین سمجھتے ہو, اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ سمجھتے ہو, تو پہلے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے بعد نیچے راحت ملے گی. کہ میں وہ سیرت حسین پہ عملی نہیں کروں, سیرت امام علی پہ عملی نہیں کروں, اور میں یہ بولوں کہ میں اعظم گڑھ کا سب سے بڑا شیعہ کو بولنے کی ضرورت نہ ہو.